اور خاص طور پر بٹل یہ پورے علاقے کا مرکز ہے، اور یہاں تحصیل بفا پکھل میں یہ شامل ہے، یہاں یونین کونسل الکوٹ، یونین کونسل چھتر پلین، یونین کونسل بٹل، یونین کونسل آل، اور اسی طریقے سے باقی مضافات کے لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا، اور الیکشن میں جس طرح کے پورے ضلع میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نے ہر جگہ پہلے بھی کامیابی حاصل کی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ جو جذبہ، جو آپ کا جوش و خروش ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو کامیابی آپ کی ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی ہوگی۔ آپ کے ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے 25 مارچ 2013 کو بھی مانسیرا میں جلسہ کر کے پاکستان میں الیکشن مہم کا اعلان کیا تھا، اور پورے ملک سے کامیابی حاصل کی تھی، اور اس دفعہ 22 جنوری کو مانسیرا میں KPK میں سب سے پہلے مانسیرا میں جلسہ کیا۔ کیپٹن صدر صاحب نے ہم نے ان کو دعوت دی، وہ یہاں تشریف لائے، اور مانسیرا کے غیرت مندوں نے ہمیشہ کی طرح ان کا وہ استقبال کیا کہ ہزارہ کی تاریخ میں ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا، اور جو جلسہ کیا الحمدللہ وہ بھی مانسیرا کا سب سے بڑا، بلکہ ہزارہ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ تو یہ بات یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس طرح ہم نے ان کو دعوت دی، اور قائل نے 14 نے 15 جس سے بھی ہو آپ الیکشن لڑے، تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے انہیں 15 سے الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سنگ رہیں گے، میرے سنگ رہیں گے، ہم آپ کے سنگ رہیں گے۔ بہرحال کیونکہ یہ جو اس کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک علاقے کے نہیں، ایک ضلع کے نہیں ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور عالم اسلام کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، اس لیے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اقتدار کی حرص نہیں ہے، اقتدار وزارت علماء پاس 3 دفعہ پہلے رہ چکے ہیں، اب جو 4تھی دفعہ وہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا، اور پاکستان کے عوام نے پہلے بھی ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیا تھا، لیکن سازشوں کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلے ہوئے، اور ان کو اس ملک سے باہر بھی بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو مقام دیا کہ پاکستان میں جو 21 اکتوبر کو واپس آئے، تو جتنا شاندار استقبال مینار پاکستان میں اس کا ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، اور پاکستان کی فلاح کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس ایٹمی پاکستان کو وہ پوری دنیا میں ایک حیثیت دینا چاہتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہزارے کے لیے انہوں نے سب سے بڑے تحفے دیے۔ موٹر ویل دیکھ سکتے ہیں، یہاں سوئی گیس کی بات کی، الحمدللہ کہ انہوں نے 2016 میں یونیورسٹی میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ مانسیرا کے دور دراز علاقوں میں پورے ضلع میں سوئی گیس پہنچائی جائے گی، اور انہی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پکھل میں اور اکی تک سوئی گیس پہنچ چکی ہے، اور یہاں باقی جو کام رک گیا وہ حکومت بدلنے کی وجہ سے رکا تھا، سارے کام انہوں نے روکے تھے،
جس کی وجہ سے آگے یہ بڑھ کے بڑھ منظور ہو چکے تھے مانسیرا سے لے کر گڑھی حبیب اللہ بالا کوٹ کا آغاز ناران تک اور سرن ویلی ڈاڈر جبوڑی وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی علاقہ کوش جو آلیگ آگے بٹل اور اسی طریقے سے چھتر پلین اور الکوٹ اور انشاءاللہ اب ہم آگے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ یہ سوئی گیس بٹگرام تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ سردار محمد یوسف صاحب، سردار محمد یوسف صاحب، میں یہ اس لیے کہتا ہوں یہ عوام کے کام ہے اور یہ عوام کا حق بنتا ہے جو باعزت طریقے سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے قائد کو لیڈر کو بھی باعزت طریقے سے بری کیا، جتنے جھوٹے کیس تھے سارے ختم ہوئے، عدالت عظمیٰ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ جو لوگ شاشن کر رہے تھے وہ ہر جگہ ناکام ہوئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیں یہ مقافات عمل ہے کہ وہ کسی جگہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ سیاست میں آج اس کا ان کی پارٹی کا نشان تک بھی نہیں ہے۔ آج وہ چلے گئے، ان کا نشان نہیں ہے۔ آج ویسے ہی گنڈا لہرا کر ادھر ادھر لوگوں کو وہ اپنی چمک دکھا رہے ہیں جو ان کے نام پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا اس کی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو عارضی کینڈیڈیٹ لائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وہ بھی اپنی چمک دمک دکھا کر چلے جائیں گے۔ لیکن جو آپ کے صحیح اس پارٹی کے نمائندے اس وقت مانسیرا NA-15 سے ہمارے اور آپ کے قائد نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، 14 سے آپ کا یہ خادم الیکشن لڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے PK-40 سے سردار شاہجہان، PK-39 سے عارف قلندر کو یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ ہمارے دوست قلندر خان کا بیٹا ہے، الحمدللہ نوجوان پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ اور PK-38 سے نعیم صفی الیکشن لڑ رہا ہے، PK-37 سے سردار ظہور الیکشن لڑ رہا ہے اور PK-36 سے سید جنید قاسم الیکشن لڑ رہا ہے۔ ان کو پارٹی نے ٹکٹ دی ہے۔ آپ چاہتے ہیں اس ملک کی ترقی ہو، آپ چاہتے ہیں اس ضلع کی بھی ترقی ہو یا نہ، آپ چاہتے ہیں یا ترقیاتی کام ہو یا نہ ہو، آپ چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار ملے یا نہ ملے، اور یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ پہلے بھی ثابت کیا، اب بھی جو منشور قائد نواز شریف صاحب نے دیا ہے، انشاءاللہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی کہا، آج انہوں نے منشور میں نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ ان نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ آج ہماری پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی منظور کرائی۔ اس سے پہلے یہ کسی کو توفیق نہیں ہو سکی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں اس پر کام شروع ہوا، شہباز شریف صاحب کے دور میں آ کر الحمدللہ اس کمپنی کی منظوری ہو گئی اور اس سے کم و بیش 6,500 نوجوانوں کو روزگار ملے گا جو اسی ضلع اسی زمین سے تعلق رکھیں گے۔ کوئی باہر سے آ کر یہاں نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے ڈیم بنائے، سکی کناری ڈیم بنایا، لاسو ڈیم بن رہا ہے، بادشاہ ڈیم جو بادشاہ ہزارہ اور دیامر کا سنگم پر ہے، اور اسی کے ساتھ یہ تربیرا ڈیم ہزارہ ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ مطالبے کرتے رہیں گے سکی کناری ڈیم، کیونکہ پورے پاکستان کو یہاں سے بجلی پیدا کر کے روشن کیا جاتا ہے، تو پہلا حق اس لحاظ سے بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہزارے کے لوگوں کو پہلا حق دیا جائے، اور خاص طور پر مانسیرا میں جتنے ڈیم بن رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے کوستان کے بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے تو کوستان کو بھی فری بجلی دی جائے، ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ہزارہ کو بھی اور خاص طور پر ضلع مانسیرا کے لوگوں کو بھی فری بجلی دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ صبح ہزارہ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ہماری پارٹی نے قومی اسمبلی میں بھی اور اسی طرح سینٹ میں بل جمع کیا ہے
ہمارے دو ممبر تھے قومی اسمبلی میں، مرتضی عباسی اور ڈاکٹر سجاد اعوان صاحب، ان دونوں نے دستخط کیے، بلکہ پوری پارٹی کے جو چاہے ان کا تعلق پنجاب سے تھا چاہے دوسری جگہوں سے تھا، انہوں نے بھی اس بل پر دستخط کیے۔ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہا، اپوزیشن والوں نے، آپ ہماری حمایت کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ یہاں صوبے بنائیں، صوبہ ہزارہ بھی بنائیں، باقی صوبے بھی بنائیں، لیکن وہ اس بات کے بل کا حق میں نہیں تھے، جھوٹے تھے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن انشاءاللہ یہ بل جو جمع ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ جہاں پاکستان میں اور صوبے بنیں گے، جو مسلم لیگ نے اپنے منشور میں یہ صوبوں کے حوالے سے بات رکھی ہے، آئینی ترمیم کر کے انشاءاللہ صوبہ ہزارہ بھی بنایا جائے گا۔ ہمارے صوبہ ہزارہ، ایک ہی نعرہ، صوبہ ہزارہ۔ آپ کو صوبہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو لوگ صوبے کے حق میں ہاتھ کھڑا کریں، جو لوگ صوبے کے حق میں ہاتھ کھڑا کریں، صوبے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے جامع شہادت دی ہے، جامع شہادت نوش کی ہم نہیں بلا سکتے، یہ عوام کا متفقہ مطالبہ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا بھی، دور دراز ٹائم میں باقی قائدین بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلا ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو یہ الیکشن آ رہا ہے، آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے قائد کے حق میں تو فیصلہ سب کا ہے کہ ان میں 15 سے ووٹ میاں نواز شریف کا ہے، اس کے ساتھ آپ حمایت کرتے ہیں۔ ان میں 14 سے ووٹ شہر کا ہے اور اس کے آپ حمایت کرتے ہیں، اور پی کے 39 سے ووٹ عالم کلندر کا ہے، حمایت کرتے ہیں، اور پی کے 40 سے سردار شاہجہان کا آپ حمایت کرتے ہیں اس کی، اور اسی طریقے سے باقی علاقے جو انہوں نے پہلے جو نعیم صفی کے بارے میں، سردار ظہور کے بارے میں، جنید قاسم کے بارے میں اپنے اپنے حلقوں میں فیصلہ دے دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ہمارے پرانے دوست جو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ جس طرح کے سعید خان صاحب ہمارے یہاں سے کونسلر بھی ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اسی طریقے سے وزیر امان خان بھی واپس آ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اور اسی طریقے سے زر محمد خان جو چیئرمین ہے ولیج کونسل سارگوئی کے، آج انہوں نے ہمیں بلا کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اور گل باجی صاحب جو گل باجی صاحب جس کو گل باجی کو سارے جانتے ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ہمارے حاجی ادریس خان ماشاءاللہ جو کہ پارٹی کے لیے سرمایہ ہے، ماشاءاللہ حاجی ادریس خان نے بھی پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے شاہد خان یہاں پر ہمارے دوست، جہاں ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں کا مقامی یہ پلازا اور سارا کچھ، انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں اپنی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، اور کل وہاں پر ہمارے جو ایرا کے مقام پر گوڑا برادری جو تمام برادری پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی ادھر چکرے بھی جہاں شامل ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بزرگ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پارٹی ان کی ہے، انشاءاللہ رہے گی، یہ پاکستان کے لیے کام کرے گی، علاقے کے لیے کام کرے گی، آپ کے لیے کام کرے گی۔ اب اس کے بعد سابقہ کونسلر بابو صاحب جو بٹل والے، اس نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آگے